وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج 10ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورہ انفال اپنے موضوعات کے اعتبار سے جاری تھی، اور یہ مال غنیمت جو مسلمانوں کو بدر کی غزوہ کے بعد ملا تھا فتح کی صورت میں، یہ اس کی تقسیم کا بیان ہے۔ یہ ہم ابتدائی تعریف میں پڑھ آئے کہ مال غنیمت وہ مال ہے جو اللہ مسلمانوں کو کفار کے خلاف لڑنے، باقاعدہ سے لڑنے، اور اس کے بعد فتح کی صورت میں میدان جنگ سے جو ملتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور کے لیے اور آپ کی امت کے لیے جائز تھا، یہ حضور نے اپنی خصوصیات میں بیان فرمایا۔ آج اس کی تقسیم کا بیان ہے، کیونکہ غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کو اللہ نے باقاعدہ سے فتح عطا فرمائی تھی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ذرا اس آیت کو پڑھنے سے پہلے مفہوم سمجھ لیں، مسلمانوں کو جو ملا وہ تقسیم کن بنیادوں پہ ہوگا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، جو کچھ بھی ملا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، غازیوں میں تقسیم ہوں گے، شہداء کے ورثاء میں تقسیم ہوں گے، اور جو ایک حصہ ہے وہ اللہ کے لیے ہوگا، اس کے رسول کے لیے ہوگا، اور حضور کے جتنے قرابت دار ہیں ان کے لیے ہوگا، اور ریاست کے جتنے معاملات ہیں وہ چلائے جائیں گے۔ اب مال غنیمت میں مثال کے لیے اگر 100 روپیہ ملتا ہے تو اس کے 5 حصے ہوئے جو تقسیم ہوئے 20-20 کی بنیادوں پر، جن میں سے 80 حصے تو تقسیم ہو گئے مجاہدین پہ اور شہداء پہ، غازیوں پہ، ان کے ورثاء پہ۔ اب جو خمس بچا تھا 5واں حصہ، اس کے اندر پھر اللہ کے نبی اس کے 6 حصے فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلا حصہ تھا للہ، اللہ کے لیے تھا۔ اس میں ترجمے میں مزید بات واضح کر دیں گے، وَاعْلَمُوا، واو کا معنی اور اعلموا، تم جان لو، انما غنمتم من شیء، جو چیز بھی تم مال غنیمت کی شکل میں حاصل کرو تو تقسیم کیسے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا جو خمس ہے وہ ہے للہ، اللہ کے لیے۔ ایک چیز آبویسلی تھی کہ مجاہدین میں وہ تقسیم ہو گیا، لیکن 5واں حصہ للہ، اللہ کے لیے تھا، وللرسول، اور رسول اللہ کے لیے تھا۔ اللہ کے لیے کیسے تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حرم کی تعمیر میں، اس کی رعنائی میں مزید کہیں اگر خرچہ ہونا تھا کعبہ شریف کے اندر، تو پھر یہ اللہ کا چونکہ گھر تھا، اس کے اندر مال غنیمت میں سے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ وللرسول، اور اسی 5ویں حصے میں سے ہی دوسرا حصہ کس کے لیے تھا؟ رسول اللہ کی ضروریات کے لیے تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حبیب چونکہ دین کے کام میں مصروف تھے، باقاعدہ سے معیشت کا کوئی دار و مدار نہیں تھا کہ کوئی کاروبار ہوتا، کوئی ایسی کیفیت ہوتی کہ گھر کے بظاہر اخراجات چل جاتے، اور غزوات بھی ہمیں اتنی بڑی تعداد میں نظر نہیں آتے کہ انسان روزانہ 2 غزوات لڑے اور اس کے بعد واپسی پر مال غنیمت ملے اور انسان اس کو سٹاک کر لے۔ ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت میں بہت تھوڑے غزوات ملتے ہیں، اور مال غنیمت جن سے ملا وہ اس سے بھی تھوڑے ہیں۔ کو ضروری نہیں کہ ہر ایک غزوہ سے مال غنیمت ملا۔ 19 غزوات تقریباً محدثین نے ذکر کی ہیں، اور سیرت نگاروں نے غزوات کی تعداد تقریباً 27 بتائی ہے، جن میں سے موٹے موٹے غزوات، غزوہ بدر تھا 2 ہجری میں، اس کے بعد غزوہ احد تھا 3 ہجری میں، 5 میں غزوہ خندق تھا۔ اب خندق میں مسلمان دفاع کر رہے ہیں مدینے کے اندر رہ کر، اب یہاں مال غنیمت کہاں سے ملا؟ اس لیے تھوڑا سا آگے چلیں تو فتح خیبر ہوا، صلح حدیبیہ ہوا، فتح مکہ ہوا، تو مال غنیمت بہت تھوڑا ملا، تھوڑے غزوات تھے، لیکن اللہ نے اس کے احکامات بیان فرما دیے۔ ایک اور بات یہاں ذہن میں بٹھانے کی ہے کہ اسلام کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ 2-3 پوائنٹ جو آج کے حوالے سے ہیں میں وہ بھی عرض کر دوں۔ غلامی کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو رواج دیا ہے، لیکن یہاں سیکھنے والی بات ہے، اسلام نے غلامی کو رواج نہیں دیا۔
غلامی کا رواج اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، اسلام نے اس کو تدریجاً گریجولی ختم کیا ہے، اور اس کے بہانے کیا ڈھونڈے ہیں؟ بھائی تمہارا اگر روزہ ٹوٹے تب بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے، کوئی غلطی ہو تم نے غلام آزاد کرنا ہے، اور پھر فضیلت رکھ دی کہ اپنے غلاموں پہ شفقت کیا کرو۔ حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہمیں بار بار غلاموں کے ساتھ شفقت کے اوپر نظر آتا ہے۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا حضور ہم کتنی ساری غلطیاں معاف کریں اپنے ماتحتوں کی اور غلاموں کی؟ آپ نے فرمایا دن میں 70 بار بھی کوتاہی کرے تو تم درگزر کر دو۔ اب پھر غلاموں اور غلامیوں کو، اس تصور کو اسلام نے بڑا باعزت بنایا کہ مسلمانوں کو بطور لونڈی کے عورت اس کے حرم میں دے دی تاکہ اس کے سارے اخراجات کا مالک ہو۔ اب جو عورت کسی کے بچے کی کو جنم دے رہی ہے اور پرورش دے رہی ہے، دنیا میں لانے کا سبب بن رہی ہے، یقیناً ایک مسلمان مرد کا رویہ اس کے ساتھ برا ہوگا یا اچھا رویہ ہے۔ لہٰذا اسلام نے غلامی کا سسٹم تو یونانیوں سے جاری تھا، اس سے بھی پہلے کا تھا۔ جب سے انسان بنا، انسان ایک دوسرے کو غلام بناتا رہا، اسلام نے اس کے وقار کو بحال کیا۔ دوسری بات ہے مال غنیمت۔ اسلام نے مال غنیمت کی ابتدا نہیں کی، مال غنیمت پہلے بھی تھا لیکن انبیاء کے لیے نہیں تھا۔ باقی اگر غدر ہوتا، کہیں لڑائی ہوتی، جو کچھ جس کے ہاتھ آتا وہ اٹھا کے لے جاتا۔ اسلام نے اس کی کانٹ چھانٹ کی اور یہ کہا کہ تم نے لڑنا اللہ اور اس کی رضا کے لیے، تمہارا فوکس مال کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جو تمہیں ملے گا وہ پھر بنیادوں پر اس کے استحقاق کے مطابق ہم تقسیم تمہارے اندر کر دیں گے۔ لہذا مال غنیمت میں یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ تو مال غنیمت میں سے 4 حصے مجاہدین کے اور 1 حصہ پھر مزید تقسیم ہوا۔ اس 1 حصے میں یعنی خمس میں 1 حصہ ہے للہ، اللہ کے لیے، وللرسول اور رسول اللہ کے لیے، ولذی القربیٰ واو کا معنی اور لام کا معنی واسطے کے لیے، ذی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کے لیے، حضور کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اہل بیت کے لیے، والیتامیٰ اور یتیموں کے لیے، للہ نمبر 2، للرسول نمبر 3، ذی القربیٰ نمبر 4، یتامیٰ، والمساکین 5، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے 6۔ مال غنیمت جتنا ملا 4 حصے مجاہدین میں، 1 حصہ مزید تقسیم ہوا 6 حصوں میں۔ اس طرح سے تم نے اس کی تقسیم کرنی ہے۔ یہاں میں نے جملہ عرض کر دیا تاکہ کوئی لڑے تو اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ جو میرے ہاتھ آئے گا وہ میرا ہوگا، پھر مسلمانوں نے مقصد سے دور ہو جانا تھا۔ اس لیے کہا گیا تم نے لڑنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب سے زیادہ منصفانہ کو تقسیم کرنے والا نہیں۔ لیکن یہ تقسیم تم کب کرو گے؟ جو لوگ مسلمان تھے وہ بھی تو مزاج کے اعتبار سے اپنے قریش اور مکی لوگ تھے، ان کے آباء و اجداد کا ہی وتیرہ تھا مال غنیمت، لہٰذا ان کو جھنجھوڑا گیا کہ مال غنیمت انہی بنیادوں پہ تقسیم کرو۔ شرط یہ ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان۔ یہ تم کب کرو گے؟ ان اگر کنتم تم ہو، آمنتم ایمان لانے والے، باللہ اللہ پر، وما انزلنا اور جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے کے اوپر، یوم الفرقان اس دن میں جب حق اور باطل واضح ہو گیا۔ وہ کیا نازل ہوا؟ فرشتے، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اور یہاں پر یوم الفرقان کہا گیا غزوہ بدر کے دن کو۔ یہ بھی ایک معروضی ٹائپ سوال ہے کہ یوم الفرقان قرآن نے کس کو کہا ہے؟ غزوہ بدر جو 17 رمضان کو ہوا، اس میں 313 مسلمان تھے، 950 کے قریب کفار تھے، اس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا۔ اب جب اگلی آیت آئے گی تو آپ دیکھیں گے اللہ بار بار یہ ریئلائز فرما رہا ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ تم دشمن سے ایک دفعہ ٹکر لو، اور پھر 4-5 آیات اسی موضوع کے اوپر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے سارے معاملات اسی لیے کیے کہ تمہارا دشمن کے ساتھ ایک دفعہ ٹکراؤ ضرور ہو، تاکہ میری مدد اور نصرت پہنچے اور تمہارا رعب اور دبدبہ کافروں کے اوپر واضح ہو جائے، اس لیے اس کو کہا گیا یوم الفرقان۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا اور جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے محبوب بندے کے اوپر، یوم الفرقان کس دن؟ فرقان کے دن۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ وہ فرقان کا دن کب تھا؟ یوم التقى الجمعان، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہے یوم التقى الجمعان، یوم اس دن، التقى جب ملاقات ہوئی، جمعان دو بڑے بڑے گروہوں کی، ایک گروہ مسلمانوں کا، ایک گروہ کفار کا، جو 313 اور 950 کی بنیادوں پر تھا۔
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی علی پر، کل ہر، شیء چیز، قدیر قدرت ہے، قدرت رکھنے والا ہے اور قادر ہے۔ اب یہ جو اگلی آیات مبارکہ ہے یہ تسلسل کے ساتھ اس بات اور اس مضمون کے اوپر فوکس کروا رہی ہیں کہ اللہ چاہتا تھا کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کا کفار کے ساتھ ٹکراؤ ہو، میں اپنی نصرت بھیجوں، اور مکے کے جو معاملات ہیں مسلمان مغلوب تھے، دبے ہوئے تھے ذہنی طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دباؤ سے نکال دے اور فتح اور نصرت ان کا مقدر بنے۔ ان آیات میں اب کیا ہوا؟ اللہ فرما رہے ذرا یاد کرو، تم ایک کنارے پر تھے یعنی مدینے کی طرف، اور جو مکے کا لشکر ہے وہ دوسرے کنارے پر تھا، یعنی کس جانب؟ مکہ کی جانب، کیونکہ آیا کہاں سے تھا کفار کا لشکر؟ مکہ سے۔ اور یاد کرو جب تم ایک کنارے پر تھے، دوسرے کنارے پر تھے مکہ والے، اور تیسرا جو لشکر آ رہا تھا وہ تجارت والا شام سے ابو سفیان کی قیادت میں، وہ تم سے بہت دور تھا۔ اب یہ تینوں لشکر جب جا رہے تھے تو اللہ فرما رہے اگر کہیں تم بیٹھ کر معاہدہ کر لیتے کہ ہم نے لڑنا ہے، فلاں دن لڑنا ہے، فلاں میدان میں لڑنا ہے، تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میں چاہتا تھا کہ میرا حکم نافذ ہو اور تم ان ایکسپیکٹڈ ان کے ساتھ مقابلہ کرو، تاکہ تم نہتے ہو کب بھی اگر فتح پاؤ تو میری ذات کے اوپر تمہارا ایمان بڑھ جائے۔ میں نے آیت کا مفہوم بیان کر دیا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اذ کا معنی جب، انتم تم سارے تھے، بالعدوۃ الدنیا، یہ دنیا اس معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ دنیا کے لٹرل میننگ ہے قریب ہونا، دنا یدنو۔ ہم جب حضور معراج پہ جاتے ہیں تو وہاں ہم نے پڑھا سورہ نجم میں کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو دنا یدنو کا معنی ہے قریب ہونا۔ یہ دنیا کا جو لفظ ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، دنیا کا معنی بھی قریب ہونا ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں یہاں ہم قریب ہیں، ہر چیز دنیا کی ہمارے قریب ہے، اس وجہ سے یہ دنیا ہے، اور مرنے کے بعد جب ہم چلے جائیں گے کہیں تو وہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو آخر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثانی، سیکنڈ، دوسرا۔ تو جو پہلے ہے وہ دنیا ہے، دنیا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی کیا ہے؟ قریب ہونا، اور آخر کا معنی ہے دور ہونا، سیکنڈ فیز پہ ہونا، لہذا یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، لیکن یہاں دنیا اپنے بالکل ابتدائی اور لغوی معنوں میں ہے۔ اذ انتم جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا قریبی ترین کنارے پر جو تمہارے قریب تھا۔ اب بدر سے وہ جو لشکر چل کر آیا مکے سے بدر میں، تو وہ اس کنارے پر تھے جو مکہ کے قریب ہے، اور مسلمان جہاں سے نکلے مدینہ سے اور بدر میں آئے تو یہ مدینے کی جانب کے قریب ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے عدوہ۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم نزدیکی کنارے پر تھے مدینہ طیبہ کے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، واو کا معنی، اور ہم وہ سارے کے سارے یعنی مکی لشکر، بالعدوۃ القصویٰ، وہ قصویٰ نکلا ہے اقصیٰ سے، اب وہ کیا تھا؟ ایک دوری کی بنیاد کے اوپر تھا، بالعدوۃ القصویٰ وہ دور والے کنارے کے اوپر موجود تھا۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، ایک تیسرا معاملہ بھی تھا، جو ابو سفیان کا لشکر شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہا تھا، وہ تم سے اب نیچے کی بنیاد میں تھا، تم پہاڑوں کے قریب تھے، وہ تمہارے نیچے تھا، تم سے میلوں دور بھی تھا۔ وَالرَّكْبُ، واو کا معنی اور، راکب کہتے ہیں سوار کو، رکبو وہ لشکر، اسفل منکم جو تم سے نیچے تھا، دور کی بنیادوں پر تھا۔ یہ بھی وقت تو تم یاد کرو محبوب، لیکن وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ تمہیں ٹائم ملتا اور کفار کے ساتھ معاہدہ کرتے جی ہم لڑیں گے، 15 دن ہمیں دے دو، تم بھی تیاری کرو ہم بھی تیاری کریں، تو ممکن ہے کہ کہیں اختلاف ہوتا، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا، غزوہ بدر نہ ہو سکتا ہوتا۔ اللہ فرما رہے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ غزوہ ٹلے، میں چاہتا تھا کہ تم دشمن کے مقابلے میں آؤ اور لڑو، واؤ کا معنی اور لو، اگر تواعدتم، اگر تم وعدہ کرتے باہم ایک دوسرے سے، تو لاختلفتم، یقیناً تم میں اختلاف ہو جاتا۔ بھئی مکی کہتے ہم تو ان دنوں میں فارغ نہیں ہیں، تمہاری کو پریشانیاں سامنے آ جاتی، فی المیعاد، اس کی مقررہ وقت میں، اس کی جگہ کے تعیین میں تمہارے اندر ضرور اختلاف ہو جاتا۔ ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن میں چاہتا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ معاملہ واضح ہو جائے، واؤ کا معنی اور لیکن لیقضی اللہ، اللہ چاہتا تھا کہ معاملہ ہو جائے امرا، بڑا واضح
وہ جو ہے کانا مفعولا، اس کے اوپر عمل ہو جائے جو اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے اپنے ہاں تیار کر رکھا ہے۔ اب دلائل تو لوگوں کے سامنے آ چکے تھے، مکہ کے 13 سال، مدینہ طیبہ کے 2 سال، جنہوں نے دلائل کے بعد اسلام کی طرف آنا تھا وہ آ چکے، جنہوں نے دلائل کے بعد بھی نہیں آنا تھا وہ نہیں آئے، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے اللہ چاہتا تھا کہ وہ کام کر دکھائے جو ہو کر رہنا ہے، کیوں؟ تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے بعد ہلاک ہو جائے، جس نے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے بعد یقین کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہے۔ میں یہ چاہتا تھا، اللہ فرماتا ہے، تاکہ یہ معاملہ ہو۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، لام کا معنی واسطے، تاکہ یہلک ہلاک ہو جائے، من ہلاکا جس نے ہلاک ہونا ہے، ام بینہ، ان کا معنی سے، بینہ دلیل سے، جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہو جائے۔ دلیل کیا تھی؟ 13 سالہ مکی پیریڈ، 2 سالہ مدنی پیریڈ، کہ مسلمانوں کا کلمہ، اللہ کی توحید، رسالت دلائل کے ساتھ آ چکی۔ اگر انہوں نے گھر سے بھی نکال دیا مسلمانوں کو اور اب بھی اسلام کی طرف نہیں آ رہے تو اس کے بعد تو ان کے اوپر کوئی دلیل کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، تاکہ ہلاک ہو جائے جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل سے۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ، واو کا معنی، اور یحیا زندہ رہے، من حیا جس نے زندہ رہنا ہے، عن بینہ دلیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ وہ زندہ رہے، کیونکہ اللہ کے احکامات تو واضح ہو چکے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، واو کا معنی، اور ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لسمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کہ اللہ چاہتا ہے کہ غزوہ بدر رونما ہو، مسلمان تھوڑے ہیں میں ان کو فتح دوں۔ اس کے لیے احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر نیند طاری فرمائی تھی۔ ہم یہ پڑھ آئے بات کہ مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے، 313 تھے اور ریتلا میدان تھا، اللہ نے مسلمانوں پہ نیند کا غلبہ کر دیا، فریش ہو گئے، اللہ نے بارش نازل فرما دی، میدان صاف ہو گیا، مسلمان تر و تازہ ہو گئے۔ اس خواب کی کیفیت میں حضور نے اور مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ جو دشمن ہے یہ تو تعداد میں بہت تھوڑا ہے، اب ان سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، وہ لڑنے کے لیے مزید تیار ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے میں چاہتا تھا غزوہ بدر رونما ہو، میں نے تو سارے معاملات اس کے لیے کر دیے، تمہارے لیے آسانی کر دی، بارش نازل کر دی، تم پہ نیند طاری کر دی، تمہیں خواب آ گیا کہ تمہارا دشمن تعداد میں تھوڑا ہے، اور پھر یہ تو ہوا لڑائی سے پہلے، لیکن میدان کے اندر اللہ فرماتا ہے میں نے کفار کو تمہارا لشکر بڑا تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ ان کے اندر بھی تمہارے خلاف آ کر لڑنے کی ہمت پیدا ہو۔ کیوں کہ اللہ چاہتا ہے، میں چاہتا تھا کہ یہ غزوہ رونما ہو، میری مدد تمہارے شامل حال ہو، اور تمہارا یہ جو باؤنڈ ہونا ہے ذہنی طور پر پریشانی میں ہونا ہے، تم اکوپائی ہو 15 سالوں سے، اس کو میں فتح میں بدل کر تمہارے جگر بڑے کر دوں تاکہ تمہیں اسلام کی حقانیت اور تبلیغ میں مزید تمہارے جوش اور جذبہ آگے بڑھ جائے۔ یہ دونوں باتیں ان آیات کے اندر ہیں۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اذ کا معنی جب، یریکہم ارا، یری کا معنی ہے دکھانا، یریکہم محبوب جب دکھایا اللہ نے آپ کو، فی منامک، فی میں منام نیند اور خواب کا، آپ کی محبوب جب آپ کی نیند میں اللہ نے آپ کو لشکر کفار دکھایا، قلیلا تھوڑا سا، یعنی حضور سوئے، خواب میں نظر آیا دشمن کا لشکر بڑا تھوڑا ہے، باقی صحابہ بھی سوئے، دیکھا لشکر تھوڑا ہے تو ہمت بڑی، لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، واو کا معنی، اور لو اگر، أَرَاكَهُمْ محبوب اگر ان کا لشکر آپ کو دکھایا جاتا، کثیرہ بہت زیادہ، تو لَفَشِلْتُمْ تو ممکن تھا کہ لَفَشِلْتُمْ تم ہمت ہار جاتے، لشکر پیچھے رہ جاتا، 313 950 کے خلاف کیسے لڑیں گے، چند ایک تلواریں، چند اونٹ اور گھوڑے پاس ہیں، تو شاید معاملہ پیچھے کی طرف آ جاتا۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، واو کا معنی اور لام کا معنی البتہ ہے کہ تنازعتم تم میں تنازع برپا ہو جاتا، فی الامر اس معاملے میں کہ دشمن کے خلاف لڑنا ہے یا نہیں، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، واو کا معنی اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی عطا فرما دی، اللہ نے محفوظ فرما دیا، خواب دکھا کر تھوڑے تعداد میں ان کی ہمت بڑھا دی۔ انہ علیم بذات الصدور، انہ
بے شک وہ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور جو کچھ سینوں کے اندر ہے. ذات کا معنی ہے والا، بذات الصدور جو سینوں کے اندر ہے، سینوں والی چیز ہے، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے. اب اس کا دوسرا فیض کہ مسلمانوں کو خواب میں کفار تھوڑے نظر آئے، ہمت بڑھ گئی، لیکن جب لڑائی ہو رہی تھی تو جو کفار تھے ان کی نظروں میں مسلمانوں کو بھی مزید تھوڑا کر کے دکھایا گیا تاکہ ان کی ہمت بھی بڑھے اور لڑنے کے لیے آئیں، وہ بھی جگر کھول کے لڑیں تاکہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہو اور مسلمان فتح کے قریب ہوں. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. واو کا معنی اور اس کا معنی جب محبوب یاد کرو جب یُرِيكُمُوهُمْ جب اللہ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار إِذِ الْتَقَيْتُمْ جب تم ملے ملاقات کی اپنے لشکر اور مقابلے میں فی آیونکم تمہاری آنکھوں میں قلیلا تھوڑا، لڑائی میں بھی تمہیں دشمن کا لشکر 950 کے باوجود تھوڑا کر کے دکھایا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آیونہم واو کا معنی اور یقللکم تمہیں قلیل بنا کر دکھایا فی آیونہم فی کا معنی میں آیونہم ان کی آنکھوں میں، تمہارا لشکر ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا، ان کا لشکر تمہارے لشکر کے لوگوں کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ لڑائی دونوں میں گھمسان کی ہو اور میری فتح تمہارے ساتھ ہو. لیکزی اللہ امرا لام کا معنی واسطے کے لیے، یکزی کا معنی ہے فیصلہ کرنا تاکہ فیصلہ فرما دے. اللہ امرا اس معاملے میں کان مفعولا جو ہو کر رہنا تھا، اور ہو کر کیا رہنا تھا؟ فتح جو اللہ نے مسلمانوں کو دینی تھی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف ہی ہے سارے معاملات کا لوٹنا. واو کا معنی اور إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف ہے، ترجعو رجوع ہونا، الامور سارے معاملات کا. تو ان دو آیات کا مفہوم کیا نکلا؟ میں بار بار اس کے اوپر فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آیات ترجمے کے اعتبار سے تھوڑی سی مشکل ہے. اللہ چاہتا تھا کہ غزوہ بدر میں تمہارا دشمن سے ٹاکرا ہو، اس کے لیے جتنے ذرائع اختیار ہو سکتے تھے اللہ فرما رہا ہے میں نے کیے. ذرا پیچھے جائے، تعداد تھوڑی، مسلمان تنگی میں، پانی نہیں، نیند نہیں آ رہی، اب اللہ نے ان کا لشکر بھی تھوڑا کر دکھایا، یعنی یہ لڑے ایک دفعہ، میری قدرت اور طاقت آئے، میں ان کو فتح دوں تاکہ یہ اسلام کا کلمہ جو ہے وہ اپنی ترقی کے ساتھ آگے بڑھے. کیونکہ 15 سال بڑی مشکل میں گزر چکے تھے. 15 کتنے سال کیسے بنے؟ 13 سال مکے میں اور یہاں کتنا سال تھا بدر میں؟ دوسرا. یہ 13 اور 2 15 سال مسلمان ذہنی کرب میں، تکلیف کو بڑھانے میں مسلسل مبتلا تھے. ایک آدھ آیت مبارکہ اور جس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں اس چیز کو پڑھنے کے بعد ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ جب اللہ فرما رہا ہے میری مدد آ جائے گی، میری مدد آ جائے گی، تو ان کو کرنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں. یعنی دونوں آیات میں فوکس کس بات پہ ہے کہ اللہ کی مدد آنی تھی، اللہ کا حکم ہو کر رہنا تھا، ہو جانا تھا. تو ممکن ہے مسلمان آپ یہ سمجھتے کہ جب اللہ کی مدد مسلمانوں کو آ جانی ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پھر ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے. نہیں، اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تم نے کرنا ہے لڑائی، تم نے ہی کرنی ہے، تلواریں تم نے ہی اٹھانی ہیں. یہ توکل کے خلاف بات ہے کہ تم بیٹھ جاؤ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے اور خود کچھ نہ کرو. اور اس صورت کا بنیادی امتیاز ہم نے پڑھا تھا کہ ہر چوتھی پانچویں آیت کے بعد ایک جملہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنو. یہ نشانی ہوتی ہے مدنی صورت کی، اور یہاں بھی مدنی صورت ہے. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اذا لقیتم، اذا جب، لقیتم اس کے اندر ہی اس کا معنی موجود ہے، ملاقات کرنا. اذا لقیتم جب تم ملو، آمنا سامنا ہو جائے، فئتن کسی گروہ کا، فئتن مفعول ہے اور آبجیکٹ ہے کیونکہ یہاں دو زبر آ گئی. جب تم کسی لشکر سے تمہارا سامنا ہو جائے تو فثبتوا ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ نہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ لڑائی تم نے کرنی ہے، میدان میں تم نے جانا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے تو اللہ کی مدد تو آئے گی، لیکن عمل تو تم نے کرنا ہے. دوسری آیت وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ سارے احکامات ہیں میدان جنگ کے اور میدان جنگ کے باہر کے، کہ مدد تو آنی کس کی ہے؟ اللہ کی. لیکن تم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ رسول کو.
مدد آنی ہے اللہ کی، لیکن بات اس کی ماننی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اطیعوا تم اطاعت کرو اللہ کی، رسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں تنازع نہ کرو، فتفشلوا اگر تم تنازع کرو گے تو فتفشلوا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تم اندر سے کمزور ہو جاؤ گے، کیوں؟ اختلاف رائے تمہیں مشن سے ہٹا دے. یہ فتفشلوا وتذهب ريحكم قریب المعنی ہے، فتفشلوا تاکہ تم ورنہ تم کام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم اور تذهب چلی جائے گی، اکھڑ جائے گی، ريحكم تمہاری ہوا. آپ یوں سمجھیں کہ گندم کی فصل ہے، آندھی شدید آئی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ گندم کی جو فصل ہے اس کا کوئی سٹا ان کا ایک طرف ہے، کوئی ایک طرف ہے، ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے، تو اتحاد مسلمانوں کا دور ہو گیا. اس لیے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فتفشلوا کام ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا اگر مشکل آ جائے تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ تو آیت نازل ہوئی غزوہ بدر میں، لیکن آج امت کے اوپر اس کو جذبہ کر کے دیکھیں. آج 2018 میں آپ پوری امت مسلمہ کو دیکھ لیں، کیا ان چیزوں کی کمی تو نہیں ہے؟ نمبر 1 اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت پھر اللہ کی ہے یا انسان کی اپنی خواہشات کی ہے، آپ نے بنائے ہوئے نظام کی ہے، خواہ وہ جمہوریت کے نام پر ہو، خواہ وہ سوشلزم کیپٹلزم کے نام پر ہو، خواہ کسی بھی اس کو نام سے موسوم کر دیں. اطاعت اگر اللہ کی ہے تو اللہ فرمایا تمہاری ہوا سیدھی رہے گی، تم ثابت قدم رہو گے. لیکن اللہ کی اطاعت اگر نہیں ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر نہیں ہے تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. میں دوستوں کو دیکھتا ہوں عموماً بہت سارے آپ کی دنیا میں جانے والے ہیں، ہر بندہ ایک دن کو کوٹیشن کسی کو بھیجنا اپنا شاید رابطے کا ایک ذریعہ بھی سمجھتا ہے، لیکن اگر یہ کوٹیشن اللہ کے قرآن اور اس کے نبی کی حدیث و سنت سے ہو تو تب بھی تو ایک دوسرے کو یاد رکھا جا سکتا ہے. عموماً میں دیکھتا ہوں لوگ بڑے بڑے مفکرین کے اطوار ذکر کرتے ہیں، کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ کفار ہوتے ہیں، باتیں وہ اچھی ہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں ایک ضمن یہ بات بھی تو ہو سکتی ہے کہ السلام علیکم بھی ہو جائے اور ایک دین کی بات بھی لوگوں تک پہنچے. زیادہ مسلمانوں کو غور کرنے والی بات ہے. اگر ہمت کم ہو چکی ہے، ہوا اکھڑ چکی ہے اور امت بے صبری ہو چکی ہے تو پھر دو کام ختم ہو چکے ہیں، اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت، رسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اگر یہ کرے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ 43 نمبر آیت سے شروع ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اس کے صحیح مفہوم کے مطابق سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.